حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب الاحترام عزیزان من، بزرگان دین، سماعت فرمانے والے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، چونکہ سفر کا مہینہ اور اس کی آج 28ویں تاریخ ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ یوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تاریخ کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحے کی جاتی ہے، لیکن ربیع الاول کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ہر چیز کا انتخاب عرض پہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ کا انتخاب کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ میں بھیجا جائے۔ یہ عظمتوں والا پیغمبر، شان والا پیغمبر، بلندی والا پیغمبر، اس کو کس جگہ میں بھیجا جائے، اس کے لیے قبیلہ کون سا ہوگا۔ فرمایا کہ علاقہ اس کے لیے چنا گیا کہ جگہ کون سا ہے۔ فرمایا جگہ دو ہے، ایک علاقہ عرب کا، ایک عجم کا ہے، دو جگہ، دو علاقے، ایک عرب ایک عجم ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجنا تھا، اللہ رب العزت نے محبوب کے لیے علاقے کا انتخاب کیا۔ عجم کا معنی ہے گونگا، عرب کا معنی ہے فصیح اور بلیغ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے جس علاقے کا، جس جگہ کا انتخاب کیا اس کو عرب کہتے ہیں، اور عرب کا معنی فصیح اور بلیغ ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبر جو آنے والا ہے یہ بھی فصیح ہے، بلیغ ہے، اس کا پیغام بھی فصاحت اور بلاغت والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے محبوب کے لیے زمین علاقے کو جو چنا وہ عرب کا علاقہ ہے۔ اب انتخاب علاقے کا ہوا کہ عرب کے علاقے میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا، اس لیے کہ عرب کا معنی فصاحت اور بلاغت ہے، تو محبوب کا پیغام جو ہے وہ فصیح اور بلیغ ہے، اس لیے عرب کا علاقہ حضور کے لیے چنا گیا۔ میرے دوستو، علاقے عرب کے اندر شہر تو بہت زیادہ ہے، لیکن محبوب کو جس شہر کے اندر بھیجنا ہے اس شہر کا نام مکہ ہے، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للناس، جس کو مکہ کو بکہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ مکہ کا معنی ہے سینٹر کی جگہ، درمیانی جگہ، اس کا معنی درمیانی جگہ ہے۔ مکہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام جو ہے ساری دنیا میں درمیانی جگہ مکہ ہے۔ فرمایا کہ حضور کا پیغام بھی سارے جہاں کے لیے، پوری دنیا کے لیے برابر ہے، اس لیے حضور کے لیے جس شہر کا انتخاب کیا اسے مکہ کہتے ہیں۔ جس علاقے کا
انتخاب کیا اسے عرب کہتے ہیں۔ جس طرح علاقے کا انتخاب اللہ نے عرش پر کیا، جس طرح شیر کا انتخاب اللہ نے عرش پر کیا، اسی طرح قبیلے کا، خاندان کا انتخاب بھی اللہ نے عرش پر کیا۔ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل علیہ السلام کے اولاد اور خاندان میں فرمایا 32 خاندان آباد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بنو ہاشم بھی ہے، اور اسی طرح اولاد قریش بھی ہے، اور اسی طرح بنو عباس بھی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو جس خاندان، جس قبیلے میں بھیجنا تھا، فرمایا وہ ہاشم کا قبیلہ، بنو ہاشم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا۔ ہاشم کا معنی فرمایا کہ سالن کے اندر روٹی ڈال کر کے لوگوں کو کھلانے والا، یعنی اس کا معنی اس انداز سے کیا جائے کہ ہاشم کا معنی جو نبی علیہ السلام کا پردادا ہے ہاشم، اس کے نام کا معنی ہے کہ مہمان نواز، لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والا۔ تو اب نبی علیہ السلام کا پردادا مہمان نواز ہے، تو جس قبیلے کے اندر، جس خاندان میں حضور آ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام سارے لوگوں کا مہمان نواز بن کر کے آ رہے ہیں۔ حضور کا پردادا بھی مہمان نواز ہے لوگوں کا، قبیلے والوں کا، خاندان والوں کا، لیکن حضور علیہ السلام ساری دنیا کا مہمان نواز بن کر کے آ رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا دادا عبد المطلب ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ عبد المطلب جو بیت اللہ کا متولی تھا، جو حضور کا دادا ہے، حضور کا دادا بیت اللہ کا متولی ہے، اور حضور علیہ السلام سارے دین کا متولی بن کر کے آ رہے ہیں۔ تو حضور کا پردادا مہمان نواز، حضور خود بھی مہمان نواز، اور اسی طرح حضور کا دادا جو ہے فرمایا کہ وہ متولی ہے بیت اللہ کا، اور حضور سارے دین کا متولی بن کر۔ اس لیے اب حضور علیہ السلام کو اس خاندان میں بھیجا، تو حضور کا والد کا بھی انتخاب عرش پہ ہوا ہوگا نا۔ حضور کا والد کون ہوگا؟ اگر دیکھا جائے عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں حضور کے لیے اللہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا، اس کا نام عبداللہ ہے۔ فرمایا عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام عبد العزہ ہے جس کو ابو لہب کہتے ہیں، عبد المناف جسے ابو طالب کہتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عبد الحارث ہے، ایک کا نام عبد العزہ ہے، ایک کا نام عبد اللات ہے، ایک کا نام نوفل ہے، ایک کا نام کرامہ ہے، ایک کا نام ربیعہ ہے، ایک کا نام حارث ہے، ایک کا نام حمزہ ہے، ایک کا نام عباس ہے، اور ایک کا نام عبداللہ ہے۔ اللہ نے حضور کے لیے والد کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ اگر عبد المطلب کے ان بیٹوں کے ناموں پر غور کریں، ان ناموں پر غور کریں، تو حمزہ کا معنی ہے سخت جگہ، عباس کا معنی ہے کترینی جگہ، اسی طرح عبد المناف کا معنی ہے بت کا بندہ، عبد الحارث کا معنی ہے، فرمایا کہ عبد الحارث کا معنی ہے کیتی کا بندہ، عبد الشمس ایک بیٹے کا نام ہے عبد المطلب کا، عبد الشمس کا نام ہے فرمایا سورج کا بندہ، اسی طرح عبد اللات کا معنی بت کا بندہ، عبد المناف کا معنی عبد العزہ کا معنی بت کا بندہ۔ اگر ان کے ہاں حضور کو بھیجتے تو کل کو
دنیا کہتی کہ جس گھر میں آیا وہ تو بتوں کا خاندان تھا، بت مانا تھا، اس لیے اللہ نے حضور کے لیے والد کا انتخاب کیا۔ والد کا نام عبداللہ ہے، اس لیے عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور حضور کا پیغام، حضور کا مشن یہی ہے کہ لوگوں کو غیر سے ہٹا کر کے ایک اللہ کے سامنے لا کر کے کھڑا کرنا ہے۔ حضور تو آئے اس لیے تھے کہ ساری انسانیت دنیا سے ٹوٹ جائے، بتوں سے ٹوٹ جائے، غیروں سے ٹوٹ جائے، ایک اللہ کے در پر آ جائے۔ اس لیے اس کے لیے والد کا انتخاب کیا تو والد کا نام عبداللہ ہے، اور یہی پیغمبر کا پیغام ہے دنیا کو دینا۔ یہ تو ہوا حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے علاقے کا بھی انتخاب کیا، اللہ نے جگہ کا بھی انتخاب خود کیا، اللہ نے شہر کا انتخاب بھی خود کیا، قبیلے اور خاندان کا انتخاب بھی اللہ نے عرش پر کیا، دادا پر دادے کا انتخاب بھی اللہ نے عرش پر کیا، اور پھر والد کا انتخاب بھی اللہ نے عرش پر کیا۔ نبی علیہ السلام کے لیے والدہ کا انتخاب، والدہ کا انتخاب سے پہلے حضور علیہ السلام کی والدہ کے قبیلے کا انتخاب، کہ جس قبیلے میں والدہ کی طرف سے حضور علیہ السلام آ رہے ہیں وہ قبیلہ کون سا ہوگا؟ اس وقت عرب میں بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو حرب، یہ قبیلے اور بھی بے سارے 44 قبیلے تک بتایا گیا کہ آباد تھے، لیکن اللہ رب العزت نے نہ بنو حرب میں اپنے پیغمبر کے والدہ کا انتخاب کیا، نہ بنو نذیر میں، بنو قریظہ میں اور بھی قبیلوں نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ بنو زہرہ کا انتخاب حضور علیہ السلام کی اماں کے قبیلے کے لیے انتخاب ہوا، تو قبیلے کا نام ہے بنو زہرہ، اور زہرہ کا معنی ہے تر و تازگی، تر و تازگی والا قبیلہ۔ تو حضور علیہ السلام کا پیغام تر و تازگی والا ہے، تو اماں کا قبیلہ بھی تر و تازگی والا ہے۔ اور پھر اس بنو زہرہ میں بہت ساری لڑکیاں تھی، بہت ساری لڑکیاں تھی، کسی بھی لڑکی کا انتخاب حضور علیہ السلام کے امی کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ جس لڑکی کا انتخاب حضور علیہ السلام کے امی کے لیے کیا گیا اس کا نام ہے بی بی آمنہ۔ بی بی آمنہ کا انتخاب حضور علیہ السلام کے لیے امی کی صورت میں کیا گیا کہ حضور کی امی بی بی آمنہ ہوگی۔ آمنہ کا معنی ہے امن والی، کیا خوبصورت معنی ہے، پیغمبر امن والا، پیغمبر خود امان والا، امن والا، جہاں جائے وہاں پر امن ہو، جدھر سے گزرے وہاں پر امن ہو، جو ساتھ میں کرے وہ امن کا پیکر بنے، جو ساتھ میں ملے وہ امین بنے، جو ساتھ میں آئے وہ سچے بنے، جو ساتھ جڑے وہ امانت دار بنے، جو ساتھ میں بیٹھے وہ امانت دار بنے، جو ہاتھ رکھے پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے وہ امانت دار بنے، اس لیے کہ حضور ہے ہی امین۔ حضور امانت والے امین ہے، تو جس گھر میں آ رہے ہیں اماں کا نام بی بی آمنہ ہے، اور آمنہ کا معنی ہے امانت والی۔ پھر اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائی کا انتخاب بھی کیا۔ عرب کے ایک یہ رواج کا یہ دستور تھا، جب کوئی بیٹا بچہ پیدا ہوتا تو اس کو پرورش کے لیے کسی دائی کے دائی کو دے کر کے وہ اس کی پرورش کرتے۔ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام کے لیے دائی کا بھی انتخاب ہوا۔
اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے مہینے کا بھی انتخاب کیا. مہینہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کا معنی بہار والا، اول کا معنی پہلی بہار. ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار. مہینے اسلامی اور بھی تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے مہینے کا انتخاب کیا. جس مہینے میں حضور آئے وہ مہینہ بہاروں والا بن گیا. حضور خود بہاروں والا ہے، مہینہ بھی بہاروں والا بن گیا. اور بہار بھی دوسری نہیں، پہلی بہار. حضور آئے تو فرمایا کہ ربیع الاول پہلی بہار. مہینے کا انتخاب بھی اللہ نے کیا. جس طرح اللہ نے علاقے کا انتخاب کیا، جگہ کا انتخاب کیا، شہر کا انتخاب کیا، قبیلے کا انتخاب کیا، خاندان کا انتخاب عرش پہ ہوا، دادا کا انتخاب عرش پہ ہوا، پردادا کا انتخاب عرش پہ ہوا، والد کا انتخاب عرش پہ ہوا، ماں کے قبیلے کا انتخاب عرش پہ ہوا، ماں کا انتخاب عرش پہ ہوا. اسی طرح مہینے کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا. یہ پیغمبر جو اعلیٰ ہے، یہ جو فضیلتوں والا ہے، یہ جو بلندی والا ہے، یہ جو عظمت والا ہے، یہ جو شان والا ہے، یہ جس مہینے میں آئے گا اس مہینے میں بہاریں ہی آئے گی. تو میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے دائی کا بھی انتخاب کیا. اور بیوی حلیمہ جس کا نام ہے، دائی کا نام حلیمہ ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے پہلے اس کے لیے بھی خاندان کا انتخاب کیا. بنو سعد سے فرمایا کہ بیوی حلیمہ کا خاندان بنو سعد ہے. سعد کا معنی ہے بختوں والا. حضور بختوں والا، حضور کا پیغام بختوں والا، حضور بختوں والا ہے. تو جس دائی کے ہاتھ میں جا رہا ہے وہ خاندان، وہ جو خاندان ہے وہ بھی بختوں والا ہے. اور حلیمہ کا معنی بھی بختوں والا. بی بی حلیمہ بھی بختوں والا، حضور بھی بختوں والا، خاندان بھی بختوں والا. حضور بھی نیک ہے، خاندان بھی بی بی حلیمہ کا نیک ہے، بختوں والا ہے. تو اللہ نے ہر چیز کا انتخاب اپنے محبوب کے لیے کیا. اور پھر فرمایا کہ بی بی حلیمہ آئی اپنے دائیوں کے ساتھ. یہ لمبا واقعہ ہے کہ بی بی حلیمہ اپنے ساتھی، اپنے سہیلیوں کے ساتھ نکلی اور کس طرح آئی، اور آتے وقت ان کے گھر میں کیا حالت تھی، اور آتے وقت گھر میں فقر و فاقہ ہے، اور اس کی جو سواری ہے کمزور ہے، لیکن بچہ لینے کے لیے جا رہی ہے کہ کوئی بچہ مل جائے گا، اس کی پرورش کریں گے، اس پرورش کی وجہ سے کوئی پیسہ ملے گا تو گھر کے اندر جو فقر و فاقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کی وجہ سے. تو بی بی حلیمہ جب روانہ ہوئی، اسے کیا پتا تھا کہ اس کو تو آج وہ ملنے والا تھا، اس کو تو آج وہ ملنے والا تھا کہ جس کے گھر میں وہ آئے تو اس کے گھر میں بہاریں آ جاتی. تو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاقے کا بھی انتخاب کیا، قبیلے کا بھی انتخاب کیا، شہر کا بھی انتخاب کیا، بستی کا بھی انتخاب کیا، دادا پر دادا کا بھی انتخاب خود کیا، اور والدہ کا بھی انتخاب کیا، والد کا دائی کا بھی انتخاب عرش پہ ہوا. اور جب حضور پیدا ہوئے تو نام کا انتخاب بھی اللہ نے عرش پہ کیا. حضور پیدا ہوئے، عبد المطلب نے آ کر کے دیکھا، تعریف کیا، جس نے بھی دیکھا تعریف کیا، جو دیکھتا گیا تعریف کرتا گیا، جو حضور کے چہرے کو دیکھتا گیا تعریف کرتا گیا. ہر ایک نے تعریف
किसी ने पूछा अब्दुल मुतल्लिब बताओ नाम क्या रखोगे? अर्श पे तो हुजूर का नाम अहमद है, अब यहां नाम क्या रखा थे? अब्दुल मुतल्लिब ने देखा, जो भी आया तारीफ किया, जिसने देखा तारीफ किया, जिसने भी देखा तारीफ करके चला गया, बगैर तारीफ के कोई नहीं रहा। अब नाम ऐसा होना चाहिए कि उस नाम के अंदर भी तारीफ हो। हुजूर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। हुजूर का नाम मोहम्मद रखा गया और मोहम्मद के अंदर हम्द है, तारीफ है। जो देखेगा वो तारीफ करेगा, तो जो नाम लेगा इसके अंदर भी तारीफ हो जाएगा। जो हुजूर का नाम लेगा इसमें भी तारीफ होगा। और आपको एक नुक्ते की बात बताओ, हम्द हमेशा आखिर में होता है। अल्लाह ने नबियों को भेजा, सारे नबी आते गए, सारे नबियों को भेजा, आखिर में किसको भेजा? आखिर में किसको भेजा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर में आए। तो हम्द कब होती है? आखिर में होती है। जिस तरह से कोई खाना खाता है, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं या नहीं? जो खाना खाते, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, यानी दस्तरखान खत्म हो गया, अब पूरा बात पूरी हो गई है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम जो है इसके अंदर हम्द है, और हुजूर के नाम में कोई नुक्ता नहीं। इस पे भी बात होगी कि जैसे अल्लाह के नाम में कोई नुक्ता नहीं, हुजूर के नाम में भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह के नाम के कितने अल्फाज हैं? कितने अल्फाज हैं? 4 अल्फाज हैं। हुजूर के नाम के कितने अल्फाज हैं? 4 अल्फाज हैं। अल्लाह के नाम में शद है या नहीं है? हुजूर के नाम में शद है या नहीं है? तो अब मीम हटा करके क्या बनता है उसकी तारीफ इंशाअल्लाह मजीद जुम्मों में इस हवाले से बात होगी कि अल्लाह के नाम में भी कोई नुक्ता नहीं, हुजूर के नाम में भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह के नाम में 4 अल्फाज है, हुजूर के नाम में 4 अल्फाज है। इसी तरह अगर अल्लाह के नाम से अलिफ हटाया जाए तो फिर क्या माना बनता है? मोहम्मद के नाम से मीम हटाया जाए फिर क्या माना बनता है? इंशाअल्लाह इस हवाले से मजीद बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।